دورہ کیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے، جہاں انہیں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور اس کے علاوہ آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے اور ISI ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے اور وزیر اعظم نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے جانب سے ہونے والی حالیہ کشیدگی کے تناظر میں وزیر دفاع اور نائب وزیر اعظم اور وزیر اعظم شہباز شریف ISI ہیڈ کوارٹرز کے دورے پر ہیں، جہاں انہیں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، بتایا گیا کہ کس طرح کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک افواج کی جانب سے کس طریقے کی تیاری کی گئی ہے اور کس طرح سے تمام صورتحال کو قابو کرنے کے لیے کس قسم کے اسٹریٹجیز ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے، ان کے ہمراہ وزیر دفاع خواجہ آصف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم اور وزیر دفاع اور نائب وزیر اعظم کو تفصیلی طور پر بریف کیا گیا، آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے کیا کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، اس بارے میں وزیر اعظم کو بریف کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال اور پاکستان کی دفاعی تیاریوں کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے، جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ ISI ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ خواجہ آصف اور اسحاق ڈار بھی تھے۔ نمائندہ خصوصی سردار حمید سے اس دورے کی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سردار حمید، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر وزیر اعظم کو جو ملک کی سلامتی کی صورتحال ہے تازہ ترین، اس پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے اور اس دوران وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ ISI کے کردار کو سراہا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی بہترین اور نامور ایجنسیز میں ISI کا شمار ہوتا ہے اور مکمل ادارے یکجہتی کیا گیا اور خاص طور پر جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور بھارت کی جانب سے ایک جارحانہ عزائم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف رکھتا ہے، ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وزیر اعظم کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس لحاظ سے وزیر اعظم نے اپنی جو بہترین دنیا کی ایک انٹیلیجنس ادارہ ہے پاکستان کا ISI، اس کے کردار کو اور پاکستان کی سلامتی میں اس کے کردار کو سراہا ہے اور اس موقع پر وزیر اعظم کو تمام تر ملکی سلامتی اور داخلی صورتحال جو ہے اس وقت ملک کے اندر ہے اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا، خاص طور پر جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو فال فلیگ آپریشن کیا گیا وہاں پہ ایک اور جھوٹا بیانیہ پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہے اس وقت، جس کا نہ صرف بھارت کے اندر اس وقت اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں بلکہ پوری دنیا بھی جو ہے وہ اب اس بات کو مکمل طور پر اس کی حمایت کر رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس حوالے سے بھی تفصیلی طور پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا اور وزیر اعظم نے اپریشیٹ کیا جو ISI کا کردار ہے اور آرم فورسز کا پاکستان کی سلامتی میں کردار ہے، اس پر بھی وزیر اعظم نے تعریف کی ہے۔ جی اچھا سردار حمید، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھارت کی جانب سے کافی بیانات دیے جا رہے ہیں اور یہ حرکت بھی کی جا رہی ہے جو آبی جارحیت کے زمرے میں آ رہی ہے، تو پاکستان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن سفارتی ذرائع پہ کیا اس وقت پاکستان پوزیشن لیے ہوئے ہے؟ جی بالکل، بھارت نے جس طرح سندھ معاہدے کا یک طرفہ ختم کرنے کا اعلان کیا اس کو پذیرائی نہیں مل سکی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان نے جب اس پر اپنا موقف واضح کیا کہ بھارت جو ہے وہ اس کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا اور یہ جیسے بھی یہ معاہدہ کیا گیا ہے اور اس کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق دونوں ملکوں کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، تو اس پر بھی دنیا عالمی سطح پر بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے اور پاکستان کے موقف کو کسی طرح سے بھی پذیرائی نہیں مل رہی اور اس وقت یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ایک بند گلی میں پھنس چکا ہے
اور وہاں کے اپنے تجزیہ کار جو ہیں، جو بڑے وہاں پہ اینالسٹ ہیں بھارت کے، وہ بھی اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بھارت جو ہے وہ بری طرح